میں نے آخر میں سیلیا اور اینڈی سے ایک سوال کیا اور وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں، اور مجھے واسا کے یہودی میوزیم کے سامنے محسوس ہوا کہ دونوں بزرگ خواتین لاجواب ہو چکی ہیں۔ سیلیا مسمین اور اینڈی کی عمریں 74 اور 75 سال تھیں۔ یہ اور ان کے آباء و اجداد یہودی تھے۔ یہ لوگ روس میں رہتے تھے۔ یہ پچھلی صدی کے شروع میں ماسکو سے امریکہ شفٹ ہو گئے۔ سیلیا کے والدین امریکہ کی مختلف ریاستوں میں رہائش پذیر رہے۔ اس کے خاندان کے لوگ آج بھی امریکہ کی تینوں ریاستوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تاہم یہ اور ان کی دوست اینڈی فلوریڈا کے شہر میامی میں رہتی ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی اس زندگی میں کم از کم ایک بار پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ واسا اور کراکوف یروشلم کے بعد یہودی کمیونٹی کی دوسری بڑی منزل ہیں۔ یہ ان دو شہروں کی سیاحت ضرور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہودیوں کی تاریخ، یہودیوں کا ماضی ہے۔ 1939 عیسوی تک دنیا میں سب سے زیادہ یہودی پولینڈ میں رہتے تھے۔ پولینڈ میں ان کی تعداد 35 لاکھ تھی۔ ہٹلر نے ستمبر 1939 عیسوی میں پولینڈ پر قبضہ کیا اور پولینڈ میں موجود یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی۔ واسا اور کراکوف ہٹلر کی توجہ کے خصوصی مراکز تھے۔ واسا شہر کی آبادی اس وقت 11 لاکھ تھی۔ ان میں سے 3.5 لاکھ یہودی تھے۔ جرمنوں نے پولینڈ پر قبضہ ہونے کے بعد یہودیوں کے لیے لازم قرار دے دیا کہ یہ اپنے گھروں، دکانوں اور ٹھیلوں پر نیلے رنگ میں سائن آف ڈیوڈ بنائیں گے۔ سائن آف ڈیوڈ یہودیوں کی خصوصی نشانی ہے۔ یہ وہ ستارہ ہے جو آپ اکثر یہودی کمپنیوں کے لیٹر ہیڈ یا اسرائیل کے پرچم پر دیکھتے ہیں۔ جرمنوں کے اس حکم کے بعد واسا اور کراکوف کے یہودی اپنی جائیدادوں پر سائن آف ڈیوڈ لگانے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں اپنے بازوؤں اور کپڑوں پر بھی یہ نشان لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں پولینڈ کے تمام یہودی جرمنوں کی نظر میں آ گئے۔ ہٹلر نے اس کے بعد ان یہودیوں کی مدد سے واسا شہر میں 9 فٹ اونچی، 2 فٹ چوڑی اور 15 کلومیٹر لمبی دیوار بنوائی۔ اس دیوار پر شیشے کے ٹکڑے لگا کر اسے ناقابل عبور بنا دیا گیا، اور اس کے بعد واسا کے 3.5 لاکھ یہودیوں کو اس دیوار کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے ہی شہر میں قیدی بن گئے۔ یہ اس وقت واسا کی 1/3 آبادی تھے، لیکن یہ 1/3 لوگ تیزی سے مرنے لگے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے روزانہ خوراک کی 2000 کیلوریز درکار ہوتی ہیں۔ جرمنوں نے یہودیوں کی خوراک کی راشننگ کی اور انہیں صرف 200 کیلوریز کی خوراک دی جانے لگی۔ یوں دیوار کے پیچھے محبوس 3.5 لاکھ یہودیوں میں سے 1 لاکھ لوگ خوراک کی کمی کے باعث ہلاک ہو گئے۔ باقی متعدی امراض کا شکار ہو گئے۔ ہٹلر نے پولینڈ، آسٹریا اور جرمنی میں یہودیوں کے خصوصی کیمپ بھی بنا دیے۔ یہ لوگ ان کیمپوں میں شفٹ کر دیے گئے۔ وہاں گیس چیمبرز اور بجلی کی بھٹیاں تھیں۔ یہودیوں کو 2-2 ہزار کی تعداد میں ان گیس چیمبرز میں اکٹھا کیا جاتا تھا۔ گیس کے سلنڈرز اور کنٹینرز کھولے جاتے تھے۔ یہ لوگ چند لمحوں میں زندگی کی حدود پار کر جاتے تھے، اور بعد ازاں ان لوگوں کی نعشیں بھٹیوں میں جلا دی جاتی تھیں۔ یہ لوگ جس دن گیس چیمبرز میں قتل کیے جاتے تھے اور ان کی نعشیں جلائی جاتی تھیں، اس دن پورے کیمپ میں گیس اور جلائے جانے کی بو پھیل جاتی تھی اور دور دور تک دھواں دکھائی دیتا تھا۔ کیمپوں میں ان لوگوں کو خصوصی پاجامے اور شرٹس پہنائی جاتی تھیں۔ آج اس سانے کو 70 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ لوگ آج بھی پاجاموں کے اس رنگ اور ڈیزائن سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اس ڈیزائن کو چھونا تک پسند نہیں کرتے۔ پولینڈ، آسٹریا اور جرمنی میں آج بھی یہ کنسنٹریشن کیمپ موجود ہیں۔ یہودیوں نے انہیں عجائب گھر بنا دیا ہے۔ ان عجائب گھروں میں یہودیوں کی بیرکیں جوں کی توں موجود ہیں۔ گیس چیمبرز بھی ہیں، برقی بٹیاں بھی ہیں، اور ان کی چیخیں اور سسکیاں بھی ہیں۔ آپ اگر ان کیمپوں کا دورہ کریں تو آپ کو یہاں سینکڑوں، ہزاروں دل دہلا دینے والی تصویریں، فلمیں اور خطوط ملیں گے، اور آپ کا دل خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، آپ کے لیے دامن دل سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ یہودیوں کی مظلومیت میں بہہ جائیں گے۔ ہٹلر کے دور میں پولینڈ کے 35 لاکھ یہودیوں میں سے 20 لاکھ یہودی مار دیے گئے۔ واسا شہر میں 3 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے یا یورپ کے دور دراز علاقوں میں پناہ گزیر ہو گئے تھے، یا پھر انہیں کسی نہ کسی عیسائی یا مسلمان نے پناہ دے دی اور وہ ان کے تہہ خانے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ بچ جانے والوں نے زندگی کی دوڑ قائم رکھنے کے لیے چوہے بھی کھائے،
بلیاں بھی اور کتے بھی اور اپنے مردہ بہن بھائیوں کا گوشت بھی۔ یہ لوگ 4 سال تک تہہ خانوں میں رہے۔ یہ گٹروں اور سیوریج کے زیر زمین پائپوں میں بھی چھپے رہے، یہاں تک کہ 1944 آ گیا۔ ہٹلر کی فوجیں پسپا ہونے لگیں، پولینڈ میں جرمنوں کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ روسی افواج نے اس بغاوت کو ہوا دی۔ روسیوں نے پولینڈ کے لوگوں کو یقین دلا دیا کہ آپ لوگ جرمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یوں ہم مل کر پولینڈ کو جرمنوں سے آزاد کرا دیں گے۔ پولینڈ کے عوام جرمنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جرمن پسپا ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے پسپا ہونے سے قبل واسا شہر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جرمنوں نے پورے شہر میں ڈائنامائٹ لگائے، شہر کے باہر توپیں گاڑیں، اپنے طیارے اڑائے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واسا کا 80% حصہ زمین بوس ہو گیا۔ 8 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 11 لاکھ لوگوں میں سے صرف 2 لاکھ بچے اور وہ بھی مفرور اور زخمی تھے۔ آپ پولینڈ کی تباہی کا احوال دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی فلموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس بمباری کے نتیجے میں باقی ماندہ یہودی بھی مارے گئے۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل میں ہوں، فرانس میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے پولینڈ سے ضرور تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ یروشلم کے بعد پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ پولینڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین کے حصے میں آ گیا۔ اس کی سرحد مشرقی جرمنی سے ملتی تھی۔ برلن شہر واسا سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ شہر دیوار برلن کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور دیوار کی دوسری طرف مغربی جرمنی یورپ کا حصہ تھا، جبکہ مشرقی جرمنی پر سوویت یونین کا قبضہ تھا۔ روسی اسٹیبلشمنٹ مشرقی جرمنی کو واسا سے کنٹرول کرتی تھی۔ سوویت یونین 1991 میں ٹوٹ گیا۔ پولینڈ 22 جولائی 1944 عیسوی میں آزاد ہو گیا۔ 3 اکتوبر 1990 کو دیوار برلن بھی گر گئی۔ مشرقی جرمنی دوبارہ مغربی جرمنی میں شامل ہو گیا۔ تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ پولینڈ آزاد ہو گیا۔ واسا نئی طاقت کے ساتھ سامنے آیا۔ پولینڈ کے زندہ بچ جانے والے یہودی اس وقت اسرائیل، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ اور امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے پولینڈ آتے گئے اور یہاں زمینیں، فیکٹریاں اور جائیدادیں خریدتے چلے گئے۔ پولینڈ میں اس وقت 3000 یہودی ہیں، لیکن یہ 3000 یہودی پوری پولش آبادی پر بھاری ہیں، کیونکہ یہ اب تک پولینڈ کی معیشت، میڈیا، سیاست، اسٹاک ایکسچینج، ٹرانسپورٹ اور سیاحت کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ واسا اور کراکوف میں جوئش کمیونٹی سینٹرز بن چکے ہیں۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عجائب گھر بھی ہیں، سیناگوگ بھی اور ریسٹوران بھی۔ یہ پولینڈ کو دوبارہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ میں سوموار 14 جولائی کو واسا پہنچا اور 16 جولائی کو کراکوف شہر گیا۔ کراکوف شہر میں یہودیوں کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے۔ محلے میں درجنوں سرائے، ہوٹل اور موٹلز ہیں۔ ان کے پب، ڈسکوز، سیناگوگ اور ریسٹوران بھی ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے۔ میں ایک ریسٹوران کے سامنے رکا تو مجھے وہاں سے اردو میں گانے کی آواز آئی۔ میں ریسٹوران کے ریسیپشن پر چلا گیا۔ گانے کے بارے میں معلوم ہوا تو پتہ چلا اس ریسٹوران میں ان تمام ممالک کی زبانوں کے گانے موجود ہیں جہاں یہودی آباد ہیں یا ماضی میں آباد رہے تھے۔ میں نے یہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کراچی اور پشاور میں آج بھی یہودی موجود ہیں، اور یہ سی ڈی کراچی کی ایک خاتون یہودی سنگر نے تیار کی۔ وہ آواز بھی اسی سنگر کی تھی۔ گلی میں اس وقت مختلف عمروں کے سینکڑوں یہودی گھوم رہے تھے۔ ان لوگوں نے یہودیوں کے مخصوص لباس پہن رکھے تھے۔ وہ گلی میں موجود قدیم سیناگوگ کی دیواروں کو چومتے تھے، اس پر ہاتھ پھیر پھیر کر چہرے پر پھیرتے تھے اور روتے تھے۔ انہیں شاید اپنے آباء و اجداد پر ہونے والے مظالم یاد آ رہے تھے۔ میامی کی سیلیا مسمن اور اینڈی بھی 2 دن قبل واسا میں اسی کیفیت میں گزر رہی تھیں۔ وہ اس ٹور میں شامل تھیں جس کا میں بھی حصہ تھا، اور ہم لوگ واسا کی تاریخ تلاش کر رہے تھے۔ واسا ایک دلچسپ اور خوبصورت شہر تھا۔ اس کے در و دیوار پر تاریخ رقم ہے۔ شہر میں شوپان نام کا وہ موسیقار رہا تھا جس نے میوزک کی قدیم روایات کو جڑوں سے ہلا دیا تھا۔ شہر میں آج بھی اس کے درجنوں مجسمے استادہ ہیں۔ مادام کیوری نے بھی اسی شہر میں جنم لیا تھا۔ اس مادام کیوری نے جس نے 1898 عیسوی میں ریڈیم اور پولونیم دریافت کر کے اس سائنس کو نیا وجود دیا۔ پوپ جان پال دوم بھی پولینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کراکوف کے رہنے والے تھے۔ شہر میں آج بھی ان کا گھر اور وہ قدیم چرچ موجود ہے جہاں انہوں نے جنم لیا۔
تعلیم مکمل کی اور جہاں وہ لوگوں میں امن اور آشتی تقسیم کرتے تھے، اور واسا میں وہ عمارتیں بھی موجود ہیں جہاں دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا تھا، جہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، اور جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بادشاہوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ لیکن اصل چیز یہودیوں کا میوزیم اور سیناگوگ تھا، اور یہودی مظلوموں کی یادگار تھی۔ اینڈی اور سلسیہ اسی مقام پر پہنچ کر بے بس ہو گئیں، ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ یہودیوں کی یادگار کے سامنے اسرائیل سے آئے نوجوان زائرین بیٹھے تھے۔ یادگار کے سامنے نوجوان یہودی سنگر عبرانی زبان میں گانا گا رہی تھی، اور مختلف عمروں کے یہودی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر وہ اداس گانا سن رہے تھے۔ خاتون یہودی سنگر کے ہاتھ میں گٹار تھی، اور وہ اداسی کا مجسمہ بن کر یادگار کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ یہودی نوجوان اس کی لے میں لے ملا رہے تھے۔ سلسیہ اور اینڈی مجمع کے قریب کھڑی تھیں، اور وہ بھی منہ ہی منہ میں بول دہرا رہی تھیں۔ گانا ختم ہوا تو میں نے سلسیہ سے پوچھا، آپ لوگ اتنے اداس کیوں ہیں؟ دونوں بیک وقت بولیں کہ ہمیں جرمنوں کے ظلم یاد آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے بعد ان سے وہ سوال پوچھا جس کے جواب میں وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو اگر جرمنوں کے مظالم یاد ہیں تو پھر آپ آج فلسطینی مسلمانوں کے لیے ہٹلر کیوں بن گئے ہیں؟ آپ آج فلسطینیوں کے لیے جرمن کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ سلیہ اور اینڈی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔